Assalamu alaikum, my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. मेरी आज की वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, तो उसके लिए मैं वीडियो के स्टार्ट में ही माजरत कर लेती हूँ। तो जनाब, जैसा कि हम सब की नॉलेज में है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। तो जहाँ तक उनका ताल्लुक़ है डॉक्टर जाकिर नाइक का, तो वो इंडियन मुस्लिम है लेकिन मलेशिया में रहते हैं। अब मैं इसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगी कि वो मलेशिया में क्यों गए या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बहुत नॉलेजेबल हैं कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर, बहुत अच्छी ग्रिप है उनकी। बहुत से लोग ड्यूरिंग हिज स्पीच कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था जाकिर नाइक का जो आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी तो काफ़ी लोग उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। तो जनाब, आज के टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े इज्तिमा से वो एड्रेस कर रहे थे, तो किसी ने यूट्यूब की इनकम के बारे में क्वेश्चन किया कि हलाल है या हराम। एज़ पर माई नॉलेज और रिसर्च, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद उस सूरत में एड्स वगैरह चलते हैं जिनसे यूट्यूब की इनकम जनरेट होती है और यूट्यूब उसमें से कुछ परसेंट चैनल ओनर को देता है। सिंपली अगर उसको समझा जाए तो ये फार्मूला है यूट्यूब इनकम का। अब यूट्यूब से एक तो ये है कि जिस किस्म का कंटेंट देखा जाता है यूट्यूब प्रमोट भी उसी कंटेंट को करता है और उस पे एड्स भी उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब चूँकि ये सब एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे चलता है, तो किस रीजन में कौन से एड्स चल रहे हैं वो चैनल ओनर को नहीं पता होता। एनीवेज, कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि जिसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो वो क्वेश्चन ये था कि जो किसी यूट्यूबर ने जाकिर नाइक साहब से किया था कि जो यूट्यूब की इनकम है वो हलाल है या हराम। तो उन्होंने कहा हराम है, जिस पे उस यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर ने रीज़न पूछी तो उन्होंने बताया कि जो एड्स यूट्यूब पे चलते हैं उनमें औरत, उसके साथ म्यूज़िक होता है। फिर अगर उन एड्स के थ्रू कोई हराम चीज़ या फहाशी फैलाई जा रही हो जो कि इस्लाम के अगेंस्ट जाती है और उसे प्रमोट किया जा रहा है, तो आप भी उसकी प्रमोशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो शेयर होल्डर बनते हैं, इसलिए हराम है। उन्होंने ये रीज़न बताई। साथ ही उन्होंने फिर बताया कि अगर आप यूट्यूबर रहना चाहते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर काम करना चाहते हैं, तो चैनल को डीमोनेटाइज करवा दें, बिकॉज यूट्यूब को राइट नहीं कि विदाउट योर परमिशन आपका चैनल मोनेटाइज करे। अब इसके बाद यूट्यूब पे खामोशी छा गई। एज़ पर माई नॉलेज कोई एक आध ही जगह मैंने देखा, वो भी थंबनेल है कि किसी ने कोट किया है। अब वो थंबनेल जस्ट व्यूज़ लेने के लिए था या वीडियो में वाकई ये कंटेंट था, मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन जो मैं जानती हूँ वो ये कि 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क, जो कि डिजिटल सेंसस की फाइंडिंग्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 5th वन पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, उसमें एक बंदा सामने आया और उसने ये इनिशिएटिव लिया और अपने तौर पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब और मुफ्ती अदनान काका खील साहब से इस सिलसिले में रहनुमाई के लिए कहा कि वो क्या कहते हैं। बिकॉज कुछ उलमा ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल्स होल्डर हैं, तो इन रिस्पेक्टेड मुफ्ती खान साहब ने कहा कि यूट्यूब की इनकम हराम है। अब इसमें भी देखा जाए तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मतलब कि 2 राय पाई जाती हैं। एक तो ये कि अगर एड्स कंटेंट गैर इस्लामी है तो ऑब्जेक्शनेबल है,
اس لیے حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں گنجائش نکالی کہ اگر ایڈ کانٹینٹ غیر اسلامی ہے تو اس میں 10 یا 20% صدقے کے نام پہ دے دیں، لیکن پھر بھی ڈاؤٹ فل تو ہے، اور کہتے ہیں کہ جس چیز میں شک آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہی بہتر ہے۔ اسی طرح کی گنجائش جیسے ہمارے ہاں کچھ علماء نے حج یا عمرے کے سلسلے میں بھی نکالی ہوئی ہے کہ محرم کے بغیر عورت حج یا عمرہ کر سکتی ہے گروپ کی صورت میں، جبکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کا سفر عورت اپنے محرم کے بغیر کرے تو وہ جائز نہیں، مطلب اس کی اسلام میں اجازت نہیں دی گئی۔ اب دیکھا جائے تو اس بات میں بھی اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ چینج ہے لوگوں کا۔ کچھ کہتے ہیں حج اور عمرہ کرنے پہ پابندی نہیں ہے، سفر پہ ہے، تو اس لیے حج اور عمرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سفر کریں گے تو حج اور عمرہ ہوگا نا بیسکلی۔ بٹ ابھی میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، لیکن یہ بھی اسی طرح کی بات ہے کہ 10-20% صدقہ دیں دو تو چل جائے گا۔ اب 25 کروڑ کی آبادی والے ملک سے صرف ایک بندہ جس نے گریس شو کی اور اس بات پہ ویڈیو بنائی جو کہ میں نے دیکھی، اور اس نے اوپنلی ویڈیو میں کہا کہ آج کے بعد سے میں اپنا چینل ڈی مونیٹائز کر رہا ہوں لیکن ولاگز بناتا رہوں گا۔ ویڈیو میں آگے چل کے میں ان کا نام بتاتی ہوں، لیکن یہاں زیادہ ذرا وہ لوگ آئیں نا جو ہم سب کی آنٹیاں باجیاں اور انکل بھائی جان ہیں، جن کے ملینز میں ویوز اور فالورز ہیں اور سبسکرائبرز ہیں، وہ اس موقع پر کہاں ہیں؟ کسی کو میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ کوئی ذاکر نائک صاحب کے کسی بھی اجتماع میں ان کا کوئی ایڈریس سننے گیا ہو، یا کسی نے ان کے بارے میں کوئی ویڈیو یا شارٹ بنائی ہو یا سٹوری لگائی ہو۔ یہی اگر باہر سے کوئی سنگر یا ایکٹر آ جاتا تو پھر سب کے سب کیسے ٹوٹ پڑنا تھا۔ ان سب یوٹیوبرز نے، سو کالڈ انفلوئنسرز جو ہیں، انہوں نے ٹوٹ پڑنا تھا اس کے اوپر۔ ایک گھر کے اگر 4-6 لوگ ہیں تو سب نے اپنے اپنے اکاؤنٹ سے سلیپ سیلفیز لگا کے پوسٹ کرنی تھی، جیسے ترسے ہوئے لوگوں کو ہاتھ پانی کی بوتل آ جائے، یا کسی شادی پہ یا کسی گیدرنگ میں جیسے لوگ کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اس طرح انہوں نے ٹوٹ پڑنا تھا۔ پھر تو جناب ان کی سٹوریز، ان کے ولاگز، ویڈیوز دیکھنے والی ہونی تھی، گیٹ ٹوگیدر اور کمپٹیشن دیکھنے سے تعلق رکھنے تھے۔ لیکن اس ٹائم اگر دیکھیں تو سب کو سانپ سونکھ گیا، کوئی اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا۔ چلو یہ یوٹیوبرز یا اب انفلوئنسر تو ایک طرف، کوئی ریئیکشن ولاگر بھی بات نہیں کر رہے۔ ویسے دیکھو تو اگر کتا بھی مر جائے تو سب فرض سمجھ کے کتے کی ہمدردی میں کبھی پوسٹ لگاتے ہیں، کبھی ویڈیوز بناتے، کبھی ولاگز بنائیں۔ ٹک ٹاک، انسٹاگرام بھرا پڑا ہوگا، نہیں تو سٹوری ہی لگا دیں گے جسٹ ویوز کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں جی کتے کے ساتھ ہمیں کتنی ہمدردی ہے۔ لیکن یوٹیوب کی انکم حرام ہے یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی بات کی ہے؟ کسی نے بات نہیں کی، اور اس کی وجہ صرف وہ انکم ہے جو یوٹیوب یا ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جنریٹ ہو رہی ہے۔ اسی انکم کی وجہ سے تو ان لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہوا، گھر بن گئے، رینوویٹ ہو گئے، گاڑیاں لے لیں، فورن ٹورز ہونے لگے۔ ہائے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، وہ حساب ہے۔ حتیٰ کہ ان لوگوں کے حج اور عمرے تک ان پیسوں سے یا ہو رہے ہیں یا سپانسرز ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ ویڈیوز بنا کے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں تو فلاں کمپنی عمرے کا پیکج دے رہی ہے، فلاں نے رمضان میں سپانسر کیا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتی، لیکن یہ ویڈیو آپ بھی ان باجیوں آنٹیوں کو یا انکل بھائی جان کی دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون اس طرح کے سپانسر سے فیض یاب ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ یوٹیوبرز اتنی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا چینل ڈی مونیٹائز کروا دیں، یا اگر ہمارا چینل اچھا چل رہا ہے، ملینز میں فالوورز اور ویورز ہیں اور سبسکرائبر ہیں، تو ہم اپنے چینل کی مارکیٹنگ کسی اور طرح سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ یہ آپشنز بھی اویلیبل ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی والے ملک میں
صرف ایک بندہ ہے جس نے اس اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا اور ولاگ بنا کر باقاعدہ اناؤنس کیا کہ میں اپنا چینل ڈی مونیٹائز میں نے کر دیا ہے، اب یوٹیوب کا کوئی رائٹ نہیں کہ وہ میرے چینل کو مونیٹائز کرے، لیکن ولاگ میں بناتا رہوں گا۔ اور وہ انسان اب میں ان کا نام آپ کو بتاتی ہوں، وہ ہیں انصار عباسی صاحب۔ انہوں نے یہ گریس شو کی، یہ انیشیٹو لیا، لیکن ہمارے ملک کے کسی اور انفلوئنسر کو، کسی یوٹیوبر کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کی کوئی گریس شو کرے، کیونکہ سارا کھیل تو پیسے کا ہے، اور اگر پیسہ نہ آیا ان کا، یا پیسہ آنا بند ہو گیا، تو ان کا کھیل ختم ہو جائے گا۔ ان کا لائف سٹائل جو وہ اب تک بنا چکے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ، یہ سارا لائف سٹائل جو آپ سب یوٹیوبرس نے بنایا ہے، اس کی سورس آف انکم کو دیکھا جائے تو آپ خود بتائیں کہ کیا اس ساری بات کے بعد، جو کہ مفتی خان صاحب نے بھی مطلب ایک قسم کا سمجھے کہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ انکم حرام ہے، تو آپ ذرا یہ سوچیں کہ یہ سورس آف انکم جو ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کسی آنٹی، باجی، بھائی جان، انکل تک پہنچے اور وہ بھی گریس شو کریں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔